اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب داستان کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور ایک سچا سجدہ کس طرح بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ کہانی بغداد کے ایک شخص یونس کی ہے۔ یونس جوانی سے ہی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا۔ مسجد کی اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی مگر وہ کبھی نور کر نہ دیکھتا۔ دوست احباب کے ساتھ کہہ کے محفلیں اور عیش و عشرت اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے یہ وہی یونس ہے جس کے والد ایک نیک عالم تھے۔ افسوس یہ تو باپ کی عزت بھی بھول گیا۔ یونس کے دل میں نہ نماز کی پرواہ تھی نہ روزے کی۔ اسے بس یہی لگتا کہ زندگی ایک بار ملی ہے، جی بھر کے گزار لو۔ اس کی ماں اکثر آنسو بہا کر کہتی بیٹا نماز پڑھ لو، ایک دن یہی کام آئے گی۔ مگر یونس ہنس کر ٹال دیتا، اماں ابھی میں جوان ہوں، بڑھاپے میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ یوں ہی سال گزر گئے، ماں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی مگر یونس ابھی بھی اپنی دنیا میں مست تھا۔ کبھی کبھار قبرستان کے پاس سے گزرتا تو دل ہلکا سا لرزتا مگر فوراً دوستوں کی باتوں اور دنیا کے شور میں وہ لرزہ دب جاتا۔ یونس کی ماں کے لبوں پر ایک دعا ہمیشہ رہتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایک سجدہ ایسا نصیب کر دینا جو اس کی پوری زندگی کے گناہ دھو ڈالے۔ پھر اچانک یونس کی زندگی کے عیش و عشرت والے دن بکھر گئے۔ اسے ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس سے وہ دن بہ دن کمزور ہونے لگا۔ یونس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے یونس کو چیک کرنے کے بعد کہا، یونس تو نے آنے میں دیر کر دی، یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، شاید تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ رات کے پچھلے پہر یونس بستر پر لیٹا ہوا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو پکارا، اماں میرا دل گھبرا رہا ہے، لگتا ہے موت قریب ہے۔ کمرے کی خاموش دیواریں، ماں کے لرزتے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو سب کچھ اس کے دل کو ہلانے لگے۔ یونس کی ماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا ساری زندگی گزر گئی، کبھی اللہ کے حضور جھکے نہیں، مگر ابھی وقت ہے سجدے میں گر جا، شاید اللہ تجھے معاف کر دے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل لب داستان پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سبق آموز کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ یونس نے کمزور آواز میں کہا، اماں میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ یونس کی ماں نے سہارا دیا۔ یونس نے بڑی مشکل سے بستر سے اٹھ کر جائے نماز پر قدم رکھا۔ وہ زبان سے کلمہ پڑھنے لگا، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار اپنی پیشانی زمین پر رکھی، وہ سجدہ جو اس کی زندگی کا پہلا سجدہ تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ بن جائے گا۔ یونس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یونس کی ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے ایمان پر بلا لیا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جس نے بھی یونس کی موت کی خبر سنی تو حیران رہ گیا۔ یہ وہی یونس ہے جو کبھی مسجد کی طرف نہ آیا لیکن سنا ہے کہ وہ سجدے میں دنیا سے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے کی فضا بدل گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اللہ کتنا رحیم ہے جس نے گناہوں بھری زندگی گزارنے والے کو بھی آخری لمحے میں نواز دیا۔ جب یونس کا جنازہ تیار کیا جا رہا تھا تو لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا، میں نے اسے ہمیشہ بازاروں میں ہنستے کھیلتے دیکھا مگر کبھی مسجد کی صف میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن آج وہ اس حال میں ہے کہ ہم سب اس پر رشک کر رہے ہیں۔ ایک اور بوڑھا شخص بولا، بھائیو یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم سوچتے تھے یہ کبھی نہ سنبھلے گا مگر دیکھو یہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کا انجام کتنا حسین ہے۔ یوں محلے کے کئی نوجوانوں کے دل لرز گئے، کچھ کے ہونٹوں پر کلمہ آیا، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب جنازے کی نماز کے لیے سب مسجد میں جمع ہوئے تو امام صاحب نے کہا، اے لوگو دیکھو یہ دنیا دھوکہ ہے،
یونس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، مگر آخری لمحہ اس کے لیے رحمت مانگ گیا۔ اس کا ایک سجدہ وہ کر گیا جو شاید ہماری پوری زندگی کے سجدے بھی نہ کر سکے۔ اس لیے آج سے ہم سب کو اپنے سجدوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر کئی دل بدل گئے۔ نوجوانوں نے عہد کیا کہ وہ اب نماز کی پابندی کریں گے۔ یونس کے وہی دوست جن کے ساتھ وہ راتیں گانے بجانے اور غفلت میں گزارتا تھا، جنازے کے کونے میں کھڑے رونے لگے۔ ایک نے کہا، ہمیں لگا تھا یہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل کر ہی مرے گا، مگر اللہ نے اسے سجدہ نصیب کر دیا اور ہم تو ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ دوسرا بولا، کاش ہم بھی وقت سے پہلے سنبھل جائیں۔ یونس کی ماں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس کے بیٹے کی موت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کے لیے نصیحت بن گئی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، جیسے تو نے میرے بیٹے کو آخری وقت میں سجدہ دیا، ویسے سب جوانوں کو اپنی نماز کی لذت نصیب فرما دے۔ یونس کو قبر میں اتارا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اس کے چہرے پر عجب سا سکون تھا، جیسے اس نے گناہوں کا بوجھ زمین پر رکھ دیا ہو۔ قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ایک بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہے اللہ کی رحمت جو جسے چاہے جس حال میں چاہے معاف کر دے، مگر ہم یہ سوچ کر غفلت نہ کریں کہ وقت ملے گا، کون جانتا ہے کس کا وقت کب آ جائے۔ یونس کے جنازے کے بعد محلے کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ نوجوان جو راتوں کو کھیل کود اور لغویات میں وقت ضائع کرتے تھے اب مسجد میں دکھائی دینے لگے۔ امام صاحب نے کئی بار کہا، یونس کی موت نے ہم سب کو جگا دیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ غفلت چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ۔ اب ہر نماز کے وقت مسجد میں نئے چہرے نظر آتے۔ یونس کی مثال سب کی زبان پر تھی۔ ایک رات یونس کے دوست جن کے ساتھ وہ زندگی ضائع کرتا رہا تھا مسجد کے صحن میں جمع ہوئے۔ ایک نے کہا، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری موت غفلت میں نہ آ جائے۔ دوسرے نے کہا، آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم یونس کے حال سے سبق لیں گے۔ اور پھر سب نے امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کی۔ یونس کی ماں اب اکثر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھتی۔ ہر نوجوان کو دیکھ کر اس کا دل بھر آتا۔ وہ دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کو آخری وقت میں بخش دیا اور اس کی موت کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، یہ تیرا کرم ہے۔ پھر کچھ دن بعد یونس کے ایک دوست نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یونس ایک روشن لباس میں ہے اور اس کے چہرے پر عجب نور ہے۔ دوست نے حیران ہو کر پوچھا، یونس، یہ کیسا حال ہے؟ تو دنیا میں غفلت گزار تھا۔ یونس نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، میں نے ساری زندگی ضائع کی، لیکن اللہ کی رحمت میں مجھے پکڑ لیا۔ وہ ایک سجدہ میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، یہی سجدہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب وہ دوست جاگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے یہ خواب پورے محلے میں سنایا اور یہ خواب سن کر اور زیادہ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہونے گئے۔ یونس کی کہانی یہ پیغام چھوڑ گئی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو دوستو، یوں بغداد کی وہ گلی جہاں کبھی یونس کا کہکہ گونجتا تھا، اب وہاں اذان اور تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ یونس دنیا سے تو رخصت ہو گیا، مگر اس کا آخری سجدہ پورے شہر کے لیے ایک چراغ بن گیا۔ دوستو، یہ تھی کہانی نماز کا سجدہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سجدے کی قیمت جان سکیں اور اس کی رحمت کو پانے والے بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔